صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى له محترم عزیز دوستو بزرگو، سب حضرات اس وقت بھائی بلال صاحب کے والد صاحب میاں نواز احمد صاحب ان کی وفات پر تعزیت کے لیے جمع ہوئے۔ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں دن میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کلمہ شریف پڑھا جائے گا، قرآن خوانی ہوگی۔ یہ کیا چیز ہے؟ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کلمہ پڑھا جائے گا، قرآن خوانی ہوگی، کوئی کہہ دیتا ہے قل خوانی ہوگی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اس طرح آنا، جمع ہو کر بیٹھنا، پروگرام رکھنا، یہ کیا عمل ہے؟ فوت ہونے والے کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پر ہم نے غور و فکر کرنا۔ فائدہ ہوتا ہے تو اس کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہم جمع ہونے لگ گئے؟ عزیز دوستو، یہ دین اسلام، جس دین اسلام کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے، جس دین کو بطور دین کے ہم نے قبول کیا ہوا ہے، اس دین اسلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے قرآن حکیم میں
ہمارا تعارف مسلمان سے کروا. ہوا سماکم المسلمین، یہ قرآن حکیم نے اپنا تعارف کروایا. ہوا سماکم المسلمین، اللہ وہ ہے جس نے تمہارا تعارف رکھا ہے مسلمان کے نام سے. بہت اونچا تعارف ہے. اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان کا تعارف اور نام کوئی معمولی چیز نہیں، جس کا ذکر قرآن حکیم میں کیا، اور یہ ٹائٹل، یہ تعارف ہمیں دیا گیا. یہ مسلمان تو خلاصہ در خلاصہ مخلوقات میں سے اس کو منتخب کیا. ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ بھائی، پانی پڑے. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے لاکھوں کروڑوں سال پہلے فرشتے پیدا ہو چکے ہیں. لاکھوں سال پہلے جنات بھی پیدا ہو چکے ہیں زمین پر، اور بڑے بڑے قوی ہیکل جانور اور مخلوقات پیدا ہو چکی ہیں. ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت پرندے بھی بن چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں ابھی میری کائنات کا حسن مکمل نہیں، حسن مکمل نہیں. خوبصورت پرندے ہیں، تسبیح کرنے والے فرشتے موجود ہیں. فرشتے کتنے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، معراج کے وقت میں نے آسمان پر دیکھا، آپ نے اس طرح ہاتھ کر کے یہ کس طرح فرمایا، آسمان پر اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ اللہ کی تسبیح نہ کرے. اتنی جگہ. ایک حدیث میں آتا ہے میں جب معراج پر گیا، آسمان سے چیر چیر کی آوازیں آ رہی تھی فرشتوں کے وزن سے. بیت اللہ کی سیدھائی میں بالکل آسمان کے اوپر ایک بیت اللہ ہے فرشتوں کے لیے. آسمان کے سارے فرشتے اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. جو فرشتہ اس بیت اللہ کا ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے پھر دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اب تعداد خود ہی سوچو کہ تعداد کتنی ہے فرشتوں کی. ہر فرشتہ حالت قیام میں کھڑا ہے، رکوع والے رکوع میں کھڑے، سجدے والے سجدے میں پڑے، تسبیح والا تسبیح پڑھ. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اتنی بڑی تسبیح ہو رہی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں انا کنت کنزا مخفیا، میری ذات ایک مخفی خزانہ ہے. مخفی خزانہ، لاکھوں کروڑوں اربوں خوبیاں اللہ کی ذات میں موجود. اللہ کی صفات شمار نہیں ہو سکتی. اب پیدا کرنے والا اللہ خود، بنانے والا خود، آسمان و زمین کا مالک اور خالق خود، فرشتوں جیسی مقدس مخلوق کا خالق بھی خود ہی فرما رہا کہ زمین کا اس کائنات کا حسن پورا نہیں ہو رہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ ہوں.
میرے اس خزانے کا، ان خوبیوں کا اظہار ہونا چاہیے. میرا ایک نائب ہو، میرا خلیفہ، ایسا خلیفہ ہونا چاہیے میرا جو اس دھرتی پر، اس زمین پر میری صفات کو عام سے عام تر کر. اب سمجھ آ رہے؟ اور اس کام کرنے کے لیے نہ تو فرشتے پورے آ رہے، جنات ویسے سرکش ہیں، ان کی طبیعت میں سرکشی رکھی ہوئی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں خالق ہوں، میں رازق ہوں. رزق بہم پہنچانے کا کام جو ہے زمین میں کوئی کرنے والا موجود ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں میں رحمان ہوں، میں رحیم، میں ستار ہوں. بندے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں، چھپا دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سر سے پیروں تک گناہ ہی گناہ ہے، لیکن وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، سب کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا. حتیٰ کہ یہ حالت ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کر کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. پچھلی فہرست ہمیں خود کو یاد نہیں ہوتی کہ میں نے کتنے کر لیے، کون کون سے کیے. یا لکھ کر رکھتے ہو، یاد رکھتے ہو کیے ہوئے گناہ پچھلے 40 سال والے یاد ہیں؟ بول گئے. انسان کمزور ہے، ضعیف ہے. لیکن وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ، اس نے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، چادر ڈال دی. اس لباس میں ہم چھپے ہوئے، لباس کے نیچے سارے گناہ ہی گناہ، سارا جسم بھرا ہوا ہے گناہوں سے. وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ، گناہ کرتے 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 کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال. انفرادی گناہ ہم کرتے ہیں، جن گناہوں کا تعلق ہمارے فرد سے ہے، ذات سے. اجتماعی گناہ بھی ہم کر رہے ہیں قوم کے لحاظ سے، سارے مل کر ہم قومی درجے کے گناہ کر رہے ہیں. بڑے بڑے خطرناک قومی گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور اتنے بھارے بھارے جرم ہم کرتے ہیں کہ پورے ملک کو گندا اور خراب کر دیا ہم نے مل کر. یہ قومی درجے کے گناہ. 60 سال 50 سال گناہ کر کر کے قرآن حکیم تفسیر سے پڑھا، آخرت کی ایتیں آ گئی، عذاب والی ایتیں سامنے آ گئی، تفسیر پڑھ لی، حدیث سامنے آ گئی، وہ پڑھ لی. کسی سچے عالم کا واعظ سامنے آ گیا، وہ سن لیا. قبر کی فکر لاحق ہو گئی. سچے دل سے، ٹوٹے ہوئے دل سے، عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو بہت ہو گئی، معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ، تیرے پچھلے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. لیکن وہ گناہ جو فرد سے تعلق رکھتا ہے، وہ گناہ جو بندے سے تعلق رکھتا ہے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر مانگا تھا قرض حسنہ کے طور پر، پیسے قرض لیے، 2 ماہ 6 ماہ کی مدت لی، سمجھے، اور واپس نہیں کیے. باوجود گنجائش ہونے کے ٹال مٹول شروع کر دی. زمینیں اور جائیدادوں کے کیس، پلاٹوں کے سودے، رقم ادا کر دی، انتقال نہیں ہوا. سال کے بعد قیمت بڑھ گئی، اب بڑھی ہوئی قیمت کو دیکھ کر رال ٹپکنے لگی. یہ گناہ، یہ نفل پڑھنے سے اور توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتے. ان کی معافی کا اللہ نے طریقہ کار الگ رکھا ہے. جو وضو آپ نے فرض پورے کیے ہیں، سنتیں چھوڑ دی،
فرض پڑھتا رہا، نماز کی سنتیں چھوڑ دی، کہیں تراویح چھوڑ دی، کہیں دروازے پر آئے ہوئے سائل کو جھڑک کر ڈانٹ دیا، واپس بھیج دیا، کہیں ماں باپ کی کوئی بے ادبی غلطی ہو گئی، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکا، سمجھے؟ یہ گناہ توبہ کرنے سے، نفل پڑھنے سے، سجدے میں رونے سے یہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ جس کے پیسے دینے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں رونے سے، پلاٹ شلاٹ دبائے ہوئے ہیں اور اس قسم کے چرائم کیے ہوئے ہیں، اس کا تعلق توبہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق واپسی کے ساتھ۔ پہلے واپس کرے، پوری رقم ادا کرے، پھر جو اس کو ستایا ہے اس سے معذرت بھی کرے، پھر اللہ کی رحمت پوری جوش میں آئے گی، اور بستار العیوب وغفار الذنوب، پھر گناہ معاف ہو جائے گا۔ شروع میں نے کیا تمہید باندھی، فرشتے موجود ہیں، جنات ہیں، بڑی بڑی طاقتور مخلوق موجود ہے، لیکن اللہ فرما رہا میری کائنات کا حسن مکمل نہیں ہو رہا۔ اللہ چاہتا ہے میں نے جو رزق پیدا کیا ہے، عدل کی تقسیم پر یہ رزق سب کو پہنچنا چاہیے۔ یہ پہنچانا کس نے ہے؟ بندوں نے بندوں تک پہنچانا ہے۔ کوئی فرد بشر اس دھرتی پر بھوکا نہ سوئے اور پریشان حال نہ، روزی روٹی کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تقسیم اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دی۔ 50 کلو گرام بیج ڈالا گندم کا 1 ایکڑ میں، 50 کلو گرام کے بدلے میں 65 من کلے کی گندم اللہ نے واپس لوٹا دی۔ یہ ہے الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والی ذات۔ اب اس الرزاق کو، اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگا دیا کہ میری اس صفت کو قبول کرو اور اس کا رنگ جو ہے وہ دنیا میں پھیلا دو۔ اگر یہ رنگ پھیل جائے تو جو قیامت کا منظر ہے اس وقت ہمارے ملک میں، یہ رنگ باقی رہے گا؟ جو افراتفری، جو بھوک اور افلاس ہے ہر طرف۔ ایسے ہی الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، حد سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ دنیا میں جتنا رنگ دیکھ رہے ہو، ماں کی محبت چھوٹے بیٹے کے ساتھ، ہر ماں کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ، ہر ماں کی، یہ الرحمن کا خاصہ ہے۔ الرحمن کا رنگ جو ہے یہ دنیا میں پھیلا دیا اللہ نے، اور ہر ماں اپنے بچوں کے لیے مر رہی ہے۔ اتنی محبت ڈال دی اللہ تعالیٰ۔ ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے، ہم غزوے میں جا رہے تھے، راستے میں قیام ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے موبائل کی گھنٹی جو ہے وہ بند کر کے بیٹھا۔ جب قرآن پاک کا سبق ہو رہا، حدیث شریف کا درس ہو رہا، سب سے پہلے اس کو بند کرنا چاہیے، سمجھے؟ تاکہ پوری توجہ کے ساتھ ہم اس آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کو سن سکیں، اور کان جو ہیں دل کی طرف راستہ جاتا ہے، دل پر اثر اسی وقت ہو سکتا ہے سچی بات کا جب کانوں سے کوئی کراسنگ کا راستہ ملے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ، مزاق میں ایک صحابی نے چڑیا کا گھونسلہ دیکھا، اس میں اس کے 2 بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے، بچوں سمیت گھونسلہ اٹھا لیا، بچوں سمیت گھونسلہ اٹھا لیا اور رومال میں اس طرح لپیٹ لیا، ویسے کھیل کر رہی چڑیا کے بچوں سے۔ اب چڑیا دیکھ رہی کہ میرے بچوں کو اس نے اٹھا لیا، اب وہ آتی ہے اور جس نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں اس کے کندھوں پر بیٹھتی ہے، ڈر کی وجہ سے پھر اڑ جاتی ہے، پھر چوں چوں کرتی ہوئی آتی ہے، پھر بیٹھ
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قریب آئے، تو چڑیا نے جب دیکھا اللہ کے نبی آ گئے تو چڑیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑی، فجعلت تفرش، ایسے ایسے پار ہڑپڑانے لگی۔ اب اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ نے فوراً فرمایا اس ماں کو اس کے بچوں کی طرف سے کس نے تکلیف دی ہے؟ اس ماں کو بچوں کی طرف سے کس نے تکلیف دی ہے؟ یعنی اس کے بچوں کو کسی نے اٹھایا ہے؟ تو جس نے اٹھا رکھا تھا، رومال میں لپیٹ رکھا تھا، وہ فوراً بول پڑے کہ جی یہ تو غلطی مجھ سے ہوگی، آپ فرمایا واپس رکھ۔ کوئی ماں برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بچوں کو اس سے جدا کیا جائے۔ ایک چڑیا کے حقوق بیان کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیغمبر نے جانوروں کے حقوق، چڑیا کے اور اس کے بچوں کے حقوق بیان کیے، اس پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم انسان کے حقوق بیان نہیں کیے؟ اس عظیم انسان کے حقوق بیان نہیں کیے؟ بات چل رہی تمہیدی نکتہ کہ فرشتے، جنات، جانور، پرندے، پھل پھول، ہر چیز پیدا ہو گئی۔ اللہ فرما رہا کائنات کا حسن مکمل۔ اللہ نے زمین سے مٹی لی، مٹی لے کر فرشتوں کو کہا اس کا گارا بناؤ، فرشتے گارا بنا رہے ہیں، پانی ڈال کر باقاعدہ گارا گوندھ رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں۔ اس کو چھوڑ دیا، کچھ عرصہ گزر گیا، پھر اور پانی ڈالو، دوبارہ اس کو ہلاؤ جلاؤ، پھر ہلا دیا، پھر رکھ دیا۔ اب فرشتے بھی دیکھ رہے، جنات بھی دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بننا شروع ہو گیا، جسم بننا، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کو بناؤ، وہ بننا شروع ہو گیا۔ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی بھاری مخلوق بن رہی، اتنا عرصہ 6 مہینے تو گارا بنتا رہا، اس کی تیاری ہوتی رہی، اب جو ہے مرحلہ در مرحلہ اس کو بنایا جا رہا، حتیٰ کہ فرشتوں سے رہا نہ گیا، پوچھ لیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ کون سی مخلوق کوئی بن رہی، کوئی بڑا اہتمام ہو رہا؟ اللہ نے فرمایا ہاں بہت بھاری مخلوق تیار ہو رہی ہے، یہ میرا نئے بن رہا ہے، میرا خلیفہ بن رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں روئے زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا رہا، اور یہ خلافت کا کام تم نہیں کر سکتے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ نیابت کا کام اور خلافت کا یہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں اور فرشتے یہاں آ جائیں، جبرائیل آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جبرائیل فرشتہ آ گیا، اور ہم بجلی کے بل لے کر کھڑے ہو جائیں کہ یہ دیکھو جبرائیل صاحب یہ تو بہت بڑے ٹیکس لگا دیے ہیں ہماری ظالمانہ حکومت نے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو بڑے پریشان حال ہیں۔ تو جبرائیل کیا کہے گا، میں تو جانتا نہیں ٹیکس کیا ہوتا ہے، ہماری پریشانی میں شامل نہیں ہو سکتا جبرائیل۔ ان پریشانیوں کا حل اور مداوا، انسانوں کی پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس رکھا ہے۔ اس انسان کو کہا نائب اور خلیفہ بنا رہا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا قالب پورا تیار ہو گیا، اپنے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وجہن، راسن، چہرہ اور سر بنایا، اور آخر میں عقل کو پیدا کیا۔ کس کو؟ عقل کو۔ اب تمہارے لیے یہ سب کے لیے نئی تقریر ہے، نیا بیان ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے کچھ پتہ نہیں، البتہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے۔ وجہن، چہرہ، راسن، سر، اپنے دستے قدرت سے بنایا،
عقل کو آخر میں پیدا کیا. جب عقل بن گئی تو اللہ نے فرمایا چل. عقل چلنی شروع ہو گئی. دیوار تک گئی تو فرمایا رک جا، رک گئی. پھر فرمایا واپس آ، واپس آ گئی. پھر عقل کو خطاب کر کے فرمایا جنت کا فیصلہ بھی تیری وجہ سے ہوگا، جہنم کا فیصلہ بھی تیری وجہ سے ہوگا. جنت کا فیصلہ تیری وجہ سے، جہنم کا فیصلہ تیری وجہ سے. یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رمضان المبارک کے 30 روزے، ہر رات میں 20 رکعت تراویح، حج فرض ہو جانے کے بعد زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج، سال کے بعد قربانی کا عمل، ماں باپ کی خدمت، سمجھے، عزیزوں رشتہ داروں سے اچھے تعلقات. اللہ نے گنجائش اور وسعت دی ہے تو ہر غریب مستحق کی مدد اور تعاون کرنا، یہ ہم اپنے عقل سے کرتے ہیں یہ سارے کام. تو ہم اتنے دوست بیٹھے ہو، بتاؤ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر فرشتہ کھینچ کر لے گیا ہے مسجد کی طرف؟ اگر سارے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ہم خود اپنے فیصلے سے جا رہے ہیں. ہم نے خود نے فیصلہ کیا ہے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، چلو نماز کا وقت ہو. اگر خدا نخواستہ ہم میں سے 2 بندے یا 10 بندے ظہر کی نماز چھوڑتے ہیں، اپنے عقل سے فیصلہ کر کے چھوڑتے ہیں. یہ ہے اللہ کے فرمان کا مطلب جو عقل کو کہا جنت کے فیصلے تیری وجہ سے ہوں گے، جہنم کے فیصلے تیری وجہ سے ہوں گے. اس لیے ہر شخص مکلف، ہر شخص کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے. عزیز دوستو، یہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کا قالب بن گیا، روح کو بلایا، روح آ گئی. روح کو اللہ نے پکڑا اور داخل کر دیا قالب. مٹی کے بت کے اندر جب روح داخل ہوئی تو پہلے جرجری آئی اس طرح، اور جرجری آئی اور اٹھ کر بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو سب سے پہلے چھینک آئی زور سے، کیونکہ ایک نورانی جسم، نورانی روح فانی جسم کے اندر منتقل ہو گئی. 2 جسم اکٹھے ہو گئے، نور اور مٹی، تو وہ عجیب ایک سلسلہ شروع ہو گیا حرکت. تو چھینک آئی تو اللہ نے دل میں القاء کیا، اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا الحمدللہ. یہ سب سے پہلا کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا، الحمدللہ. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے چھینک آئے تو فوراً منہ پر کپڑا رکھو، رومال رکھو، تولیہ رکھو، ٹیشو پیپر رکھو، سمجھے. فوراً مجلس میں بیٹھ کر صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کو چھینک آئی ہو اور آپ نے منہ پر کپڑا نہ رکھا. دین اسلام نے اتنی تک وضاحت کر، سننے والا کہے یرحمک اللہ. یہ تو ہوگی یہاں تک بات. آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا، او جہاں تک نظر گئی سارا خوبصورت منظر، بندے بڑے سونے سب بھرے پڑے. اور بائیں طرف دیکھا تو سارے مجرم گناہ کے بھرے ہوئے وہ سارے بھرے پڑے. کوئی پتہ نہ چلا حضرت آدم کو کہ یہ کیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کیا منظر ہے میری دائیں طرف اور یہ میری بائیں طرف؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی تیری اولاد ہے، یہ بھی ساری تیری اولاد ہے، یہ سارے میرے مطیع فرما بردار، تیری بات ماننے والے ہوں گے، یہ جنت کے مالک ہوں گے، یہ سارے باغی ہوں گے، تیرے بھی نافرمان میرے بھی نافرمان. اس وقت ہی دکھا دی. سمجھے؟ آدم کے دل میں جب کہا تیری اولاد ہے، دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ ان سے ملاقات کرنی چاہیے، ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں ان سے مل لوں کہ مل لوں. پھر پوچھا میں ان کے پاس جا کر کیا کہوں؟ کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کو جا کر کہو السلام علیکم. بات سمجھ آ رہی؟ السلام علیکم. اور آگے سے وہ کہیں گے وعلیکم السلام.
یہ ہے سلام کا طریقہ اور رواج جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان کو اللہ نے خود سمجھا دیا اور سکھا دیا کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان ملے تو وہ السلام علیکم کہے، دوسرا سن کر جواب میں وعلیکم السلام کہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو۔ آج ہمارے اندر یہ سلسلہ ہی نہیں، سمجھے؟ سلام کی جگہ پر کوئی یہاں ہاتھ رکھ لے گا، کوئی زیادہ کرے گا تو موٹر سائیکل پر کوئی کس طرح کر دے گا، کوئی اس طرح کر دے گا۔ دور سے گزرتے ہوئے اشارہ کرنا جائز ہے، منع نہیں، اشارہ بھی کرے اور زبان سے کہے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چلے جاؤ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، سلام پورا ہو گیا۔ سننے والا بھی اشارہ بھی کر سکتا ہے اور وعلیکم السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کہا السلام علیکم 10 نیکیاں مل گئی، اگر ساتھ کہہ دیا ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں اور مل گئی، اگر ساتھ کہہ دیا وبرکاتہ 10 نیکیاں اور مل گئی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے صرف ایک جملے کی۔ تو نبی پاک نے فرمایا افشوا السلام، اس کو رواج دو۔ سلام صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر پورا ہو گیا، باقی ہاتھ ملانا یہ مصافحہ ہے۔ مصافحہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا، قریب کھڑا ہے، 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد ملاقات ہو رہی تو مصافحہ، اس کے بعد تیسرا درجہ ہے معانقہ، مہینے بعد 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد ملاقات ہو رہی تو اس وقت معانقہ۔ 3 چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام اس پر مکمل ہو گیا۔ بس مجلس میں آؤ السلام علیکم، جانے لگو السلام علیکم کہہ کر چلے جاؤ، سلام پورا ہو۔ سلام کے آداب سیکھنے چاہیے، سلام کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو بات کیا چل رہی، کائنات کا حسن مکمل نہیں۔ مرکزی نقطہ یاد ہے، جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہو گئی، بن گئے، پیدا ہو گئے، روح ڈال دی گئی، اولاد دکھا دی گئی، دائیں طرف والے بائیں طرف والے، جنت والے آگ والے سارے دکھا دی، سمجھے؟ اب انسانوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری کائنات کا حسن مکمل ہو گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھال ڈال کر پیدا کیا۔ اس انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دی اور بڑی عزت سے پیدا کیا۔ اس لیے عزیز دوستو ہمیں اپنا مقام تو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ نے سچی کتاب میں ہمارا مقام جو ہے وہ بیان کیا، لیکن اس کا بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد آنے والے ہوا میں اڑتے پھرے، جو کچھ مرضی کر لیں، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، حذف النعل بالنعل، اس طرح اشارہ کر کے آپ نے فرمایا جتنی دیر تک میری تیار کی ہوئی جماعت، میرے صحابہ، نبی پاک فرما رہے ہیں، نبی پاک نے کون سی جماعت تیار کی؟ بولو، صحابہ کرام نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا حذف النعل بالنعل، صحابہ کے پیر کے ساتھ پیر رکھ کر نہیں چلو گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ جیسے اس وقت ہم فیل ہو رہے، ناکام ہو رہے پوری دنیا میں، اپنے ملک میں تو ناکام ہے ہی، باقی ساری دنیا میں بھی ہم ناکام ہیں۔ جو اصول، جو ضابطہ، جو طریقہ کار، جو لائحہ عمل، جو پروگرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یکسر ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور بھلا دیا۔ اس لیے عزیز دوستو سوچو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے، یہ بڑے عزت والے ہیں، یہ سارے اپنی عزت کو پہچانو۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اولاد آدم کو خوبصورت سانچے میں ڈال ڈال کر پیدا کیا۔ کوئی انسان دنیا میں برا نہیں ہے، کسی انسان کو چہرہ مہرہ دیکھ کر برا نہ کہو، بندے کا عمل برا ہوتا ہے، بندہ بذات خود برا نہیں ہوتا، عمل پر فیصلہ ہوتا ہے۔ عمل برا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا اسی آیت کے ساتھ اگلی ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان نے خود برائی کا راستہ منتخب کر لیا، برائی کو چن لیا، برائی کے راستے پر چل پڑا، پھر یہی خوبصورت انسان، یہی عزت اور تکریم والا انسان، پھر اس کے بارے میں کہا یہ ذلت کی گہرائیوں میں گر رہا ہے اور ہر دن اگلی گہرائی میں، اگلی کھائی میں گرتا جا رہا ہے، اگلی کھائی میں، اس سے اگلے دن اگلی کھائی میں گرتا جا رہا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، دین اسلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو مجھے دین دیا ہے یہ سارے کا سارا عمل کا دین ہے۔ کس چیز کا دین ہے؟ عمل کا دین ہے۔ یہ امید والا دین نہیں ہے کہ امیدیں لگا کر بیٹھے رہو، جیسے یہودی امیدیں لگا کر بیٹھے، جیسے عیسائی غلط نظریہ قبول کر کے امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ ہے عزیر علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ دے گئے، خلاص چھٹی، سارے یہودی بخشے تھے۔ عیسائیوں نے غلط عقیدہ گاڑ لیا، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے، پھانسی لگ گئے معاذ اللہ، وہ سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ دے کر چلے گئے، لہذا کوئی عیسائی کی گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی، سمجھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا غلط، یہودیوں کا نظریہ بھی غلط، عیسائیوں کا نظریہ بھی غلط، اور اگر کسی کے ساتھ ملتا جلتا نظریہ خدا نخواستہ اس امت کے لوگ قائم کر لیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، دین اسلام میں ہاتھ لپیٹ کر بیٹھنے کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ تو دین سارا عمل سے بھرا ہوا ہے۔ فجر پڑھو، 6-7 گھنٹے کے بعد ظہر آ گئی پڑھو، 2.5-3 گھنٹے کے بعد عصر آ گئی پڑھو، 1.5 گھنٹے کے بعد مغرب آ گئی اس کو پڑھو، 2 گھنٹے کے بعد عشاء آ گئی پھر اس کو پڑھو، اگلے 8-9 گھنٹے کے بعد پھر فجر آ گئی، درمیان میں کام کرو اور وقفے کرو، آرام کرو، رات کو سو جاؤ، عمل کے وقت عمل کرو، کام کے وقت کام کرو، لا رہبانیت فی الاسلام، ہاں سونے دی امت وچوں پیدا ہوئے، سونے دا کلمہ پڑھا، سونا آپ چھڑوا لے سی، غلط، پورا قرآن اس کی نفی کر، لا رہبانیت فی الاسلام۔ توکل کی غلط تعریف کی جاتی ہے ہمارے یہاں تقویٰ۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے، آپ کی نظر دروازے پر، مین دروازے کی طرف دیکھ رہے، ایک بدوی صحابی آئے ہیں، اونٹ بٹھایا، وہاں اترے اور اونٹ کو چھوڑ کر بھاگ کر نبی پاک کے قریب آ گئے، سلام دعا کیا اور زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ نبی علیہ السلام نے دیکھ تو لیا کہ اونٹ پر آیا، پھر بھی آپ نے پوچھا کس چیز پر آیا ہے یا پیدل آیا؟ کہ جی میں اونٹ پر آیا۔ اونٹ کو کہاں چھوڑا؟ کہ اونٹ کو اللہ کے سہارے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا روح چل باہر چل باہر جا اور اونٹ کا گھٹنا باندھ کے پھر اللہ کے حوالے کر، پھر یہاں آ۔ کوئی بات سمجھ آ گئی؟ سمجھے؟ 11ویں مہینے کے شروع میں گندم کاشت کی ہے تو چوتھے مہینے کے شروع میں گندم کی کٹائی کرو گے، یا گندم کی کاشت کی ہے اور سیبوں کی کٹائی کرو گے؟ گندم کی جگہ گندم ہے، جو کی جگہ جو ہے، رائے کی جگہ رایا ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے ہمیں بنا ہوا کہ گندم کاشت کرنی ہے بار وقت، زمین اچھی بنانی ہے، کھاد اچھی ڈالنی ہے، بیج اٹھا ڈالنا ہے، سپرے کرنی ہے، بوٹیوں کی مارنا ہے، تلف کرنا ہے،
نگرانی کرنی ہے، گوڈی چوکی پوری کرنی ہے تاکہ 60 من 65 من کلے کی اوسط آ جائے۔ عزیز دوستو، اسی عمل کو قرآن میں سمجھایا گیا ہے کہ یہ تیرے پاس دورانیہ ہے، یہ 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، جیسے 11ویں مہینے میں گندم کاشت کی ہے، اپریل میں اس کی کٹائی کر کے ڈھیر اٹھانے ہیں، اسی طرح آخرت والی بھی گندم اور رایا اور چنے اور سیب اور انار اور انگور بر وقت کاشت کرو تاکہ مرنے کے فوراً بعد ساری فصل پکی ہوئی ملے۔ یہ قرآن میں سمجھایا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس کی تفسیر پڑھ کر دیکھو، اذا وقعت الواقعہ پڑھ کر دیکھو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان پڑھ کر دیکھو، کاشتکاروں کے حالات، زمینداروں کے حالات، فصلیں کیسے پکتی ہیں، کھیتیاں کیسے اگتی ہیں، اللہ کیسے پھل ڈالتا ہے، پھل لگتا کس طرح ہے، سورج کی گرمی کا کیا فائدہ ہوتا ہے، چاند کی روشنی سے انار کے رس کو، سیب کے رس کو، آم کے رس کو اللہ تعالیٰ چاند کی روشنی سے میٹھا کس طرح کرتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پاک سے تعلق قائم کرو۔ مسلمان کی ساری زندگی نیکیوں سے بھری پڑی، یہ تقسیم ہمارے یہاں بڑی غلط چل رہی، پتہ نہیں یہ مفروضے کون کس نے بنائے۔ جب اس کو تلاش کیا تاریخی طور پر تو یہ مفروضے، ان کا لنک تعلق سارا برطانوی دور کے ساتھ جڑتا ہے۔ جب یہاں یہ سامراج مسلط ہوا، اس کے مسلط ہونے سے پہلے ہماری اخلاقی حالت، ہماری معاشی حالت، ہماری سیاسی حالت، سمجھے، ہماری تعلیمی حالت ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ سارا عزت کا دور، تعلیم کا، اخلاق کا، رزق کا، محبت کا، سب بھرا ہوا تھا یہ خطہ۔ اس سامراج نے آ کر تباہی پھیر دی ہر لحاظ سے، سمجھے۔ اب کیا ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ یہ تقسیم اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک، یہ ساری غلط ہے۔ اس سوچ کو چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر ہماری دین کی زندگی کون سی؟ 10 منٹ فجر کے، 15 منٹ ظہر کے، 10 منٹ عصر کے، 10 منٹ مغرب کے، 15-20 منٹ عشاء کے۔ یہ تو ہوگی ہماری دین والی زندگی، اور باقی ساری جو ہے وہ ہوگی ہماری دنیا والی زندگی۔ کاشتکاری کرنا، کھیتی باڑی کرنا، دکان پر جا کر 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے بیٹھنا، مال منگوانا، گنتی کرنا، لکھنا رکھنا، گاہک آگے ہیں ریٹ طے کرنا، سودا دینا لینا، سمجھے، یہ ہوگی ہماری دنیا کی زندگی۔ وہ دنیا کیا ہوتی ہے، یہ دین کیا ہوتا ہے اور دنیا کیا ہوتی ہے، یہ تقسیم اور یہ مفروضہ غلط ہے۔ اب سن لو، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچے تاجر کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر تجارت کا طریقہ صحابہ کو کلاس لگا کر سمجھا دیا، پڑھا دیا۔ صحابہ تجارت کے لیے چلے گئے مارکیٹ۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اٹھتے ہیں اور مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، سبزی منڈی میں چلے گئے اور غلہ منڈی میں چلے گئے۔ غلہ منڈی کے اندر جا کر آپ نے دیکھا، دھیان سے سنو بات کو، تجارت سے جڑے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کاشتکار بھی بیٹھے ہوں گے۔ اب نبی علیہ السلام غلہ منڈی کا چکر لگا رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا خیبر سے کھجور، اتنی موٹی موٹی لمبی لمبی کھجور آئی ہوئی ہے منڈی میں۔ مدینہ کے لوگ 2 ٹوکرے کھجور کے، مدینے والی چھوٹی کھجور وہ 2 ٹوکرے بھر کر دیتے اور خیبر والوں سے 1 ٹوکرا لے لیتے۔ اب نبی علیہ السلام دیکھ رہے، آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں مدینہ کی، اس کی خیبر کی کھجور جو ہے بہت اچھی لگتی ہے، خیبر کی کھجور حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا، 2 ٹوکرے بھر کر دے دیتے ہیں، 1 ٹوکرا لے لیتے۔ آپ فرمایا غلط، روک دو اس کو،
کہ جی پھر کیا کریں؟ مدینے والی 2 ٹوکرے بھر کر بیچو، فروخت کرو، 2 روپے میں بکے، 3 روپے میں بکے، یہی 2 روپے خیبر والے تاجر کو دے دو، اس سے 2 روپے کی لے لو، پونا ٹوکرا ملے، 1 ٹوکرا ملے، اچھی کھجور ہی کھانی ہے۔ جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ کیا جائے گا تو اس وقت معاملہ آپ نے فرمایا سواءً بسواء، برابر سرابر ہوگا، نقد و نقد ہوگا۔ اب سمجھ آ رہی بات؟ بڑا مشکل ہے سیرت کا بیان سننا، بڑا تلخ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا اور اس کو ہضم کرنا اور عمل کرنا۔ بہت آسان ہے میٹھی سیرت کو سننا، عطر لگا لیا، کنگا پھیر لیا، مسواک پھیر لیا، شلوار اوپر کھینچ لی، نیچے کھینچ لی، کپڑا سفید پہن لیا، رتا پہن لیا، یہ تو آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا۔ آپ فرمایا آج کے بعد کوئی نہ کرے، جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ، نقد و نقد، سواءً بسواء، برابر سرابر ہوگا، ورنہ سود ہو جائے گا اور اللہ کے باغی ہو جاؤ گے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ نبی علیہ السلام نے تجارت سکھایا۔ چلتے چلتے آپ اگلے ڈھیر پر چلے گئے، گندم کا ڈھیر آپ نے دیکھا، اب آپ تو نبی ہیں، رسول کریم کا لنک براہ راست اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا، ڈھیر پر کھڑے ہو گئے، اپنا ہاتھ مبارک گندم کی ڈھیری کے اندر اس طرح داخل کر، گندم کی ڈھیری سے نیچے سے گندم نکالی، اوپر خشک پڑی ہے اور نیچے وہ گیلی گندم نکل گئی۔ جب وہ گیلی گندم نکلی تو آپ کو دیکھ کر غصہ آ گیا، آپ نے میں بلاؤ اس کے مالک کو، بلایا، وہ آ گیا، کانپنے لگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام کو غصہ آتا تھا، یہ رگ زافن، یہ رگ چڑھ جاتی تھی یہاں سے، یہ اس طرح چلتی بجلی کی طرح۔ اس وقت نہ جبرائیل سامنے ٹھہر سکتا تھا، نہ ابو بکر صدیق سامنے ٹھہر سکتا، اتنا غصہ آتا تھا جب اللہ کا حکم ٹوٹ وہ مالک آ گیا اور کانپنے لگا۔ آپ فرمایا یہ کیا حرکت، گیلی گندم کے اوپر سوکھی ڈال۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، نہ میں نے حکم دیا پلے داروں کو، غلطی ہو گئی ان سے، بارش والی 2-3 بوریاں پہلے کھل گئی، جب کھولنے لگے نا بوریاں، بارش والی پہلے کھل گئی، سوکھی جو ہے انہوں نے کھول کر اوپر ڈال دی۔ اب کیا ہے، پاکستانی کیا کریں گے؟ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا الگ کرو، سوکھی کو الگ کرو، گیلی کو الگ کرو۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا ریٹ رکھو 1 روپے من، اس کا ریٹ رکھو 12 آنے من، اس کی کمی کو اس کی زیادتی سے پورا کرو۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس کی کمی کو اس کی زیادتی سے پورا کرو، الگ کرو اس کو۔ جس نے گیلی خریدنی ہو اپنی مرضی سے خریدے، ریٹ واضح ہو۔ سمجھے؟ آج ہماری منڈیوں میں کیا ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا، نہ ماں کا رشتہ باقی رہے گا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ دوست کا، نہ رشتہ دار کا، نہ برادری کا، ایک ہی رشتہ باقی رہ جائے گا، پیسہ 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 پیسہ۔ پیسے کو سجدہ کریں گے لوگ، اس وقت انتظار کرو کہ آسمان سے پتھر برسیں تمہارے اوپر، یا سرخ آندیاں آئیں، یا زلزلے آئیں، یا زمین پھٹ جائے، تمہیں نگل جائے اور کھا جائے، جس وقت تمہارے اخلاق اتنے گر جائیں گے اور تم پر تباہ اور برباد ہو۔ عزیز دوستو، میاں محمد نواز صاحب وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، اپنے ہاتھ سے جتنے عمل کر کے گئے ہیں، اس وقت ان کے سارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں پہنچا رہا ہے۔ صدقہ جاریہ کے کون سے کام ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں مسجد میں چلا گیا یا آپ چلے گئے، مسجد خوبصورت اچھی بنی ہوئی ہے، ٹائل بھی لگی ہوئی، سارا کچھ، ٹوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، موٹر بھی، سمجھے؟ جب صفوں کی طرف دیکھا تو صفیں ساری ٹوٹی پڑی، صفیں نہیں، فرش کے اوپر بھی مٹی ہے، سمجھے؟ اب ایک تو ہمارا خلق ہے، ہم کیا کریں گے؟
مسجد کو دیکھ کر فوراً اوئی کرتے ہوئے بھاگ جائیں گے، باہر دوسری مسجد کی طرف جائیں گے۔ ایک خلق وہ ہے جو نبی پاک نے سمجھایا، وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جھاڑو تلاش کرو، برش تلاش کرو۔ کہیں جھاڑو پڑا ہوگا، کوئی کپڑا صاف پڑا ہوگا، کوئی برش پڑا ہوگا تو اس کو صاف کرو۔ صاف کر کے تم اکیلے ہو یا دو ہو یا چار ہو، مل کر نماز پڑھو۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو 5000 روپے نکل آئے، کوئی خاص ضرورت بھی نہیں، گنجائش دی، عقل اللہ تعالیٰ نے یہ کھوپڑ دیا۔ میں سیدھا چلا گیا یا آپ چلے گئے دکان پر، جا کر پوچھا تو بہترین صفیں دکان والے نے کہا 1200 روپے کی، چلو مسجد کے لیے یہ 2000 روپے کی۔ وہ میں نے 5 صفیں خرید لی، 5 صفیں خرید کر میں نے آ کر ساری مسجد کے اندر بچھا دی، صفائی بھی کر دی، صفیں بھی بچھا دی۔ لوگ آنے لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے۔ اس کے چوتھے دن بعد میری موت واقع ہو گئی، یا آپ میں سے کوئی تھا اس کی موت واقع ہو گئی، ہر کسی نے مرنا، قبر میں چلا گیا، صفیں ایک ہی جگہ پڑی ہے، کھینچا تانی نہیں ہے، تو صف کی عمر اوسطاً وہ ایک ہی جگہ پڑی رہے تو 8 سال چل سکتی ہے۔ اب قبر میں پڑا ہے، صفیں بچھا کر گیا ہے مسجد میں، 8 سال تک ثواب کی لائن لگی ہوئی ہے قبر میں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے صدقہ جاریہ، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ کے اعمال۔ اس قسم کی بیٹھک اور مجلس اور نشست اور جلسہ کرو یا نہ کرو، کرو تو تمہاری مرضی، اگر کرنا بھی ہو تو وفات کے 8-10 دنوں کے بعد لوگوں کو بلا کر، بہتر ہے کہ طالب علموں کو، سارے بچوں کو بلا کر قرآن پاک پڑھوا کر ان کو بہترین کھانا کھلا کر بھیج دیا کرو۔ نہ پڑھواؤ، صرف بلا کر کھانا کھلا کر بھیج دو کہ اس کھانے کا ثواب میاں نواز صاحب کے روح کو پہنچے، تو یہ بہترین عمل ہے کہ آپ نے طالب علموں کو کھانا کھلا دیا۔ اگر پڑھوانا ہو تو جائز ہے، پڑھوا سکتے ہو، بغیر پڑھوانے کے کھانا کھلاؤ تو یہ افضل ہے۔ مسئلہ خوب سنا کرو اور یاد رکھا، سمجھے؟ تو صدقہ جاریہ کے اعمال کرو۔ صدقہ جاریہ اولاد بھی کر سکتی، اولاد صدقہ جاریہ کا عمل کر کے صرف نیت کر لے کہ یا اللہ میں نے جو یہ صدقہ جاریہ کا عمل کیا ہے اس کا ثواب میرے ابا جی کی روح کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ پہنچا دے، سمجھے؟ باقی یہ پروگرام منعقد کرنا، سمجھے، اور بیٹھنا، اگر اس قسم کا کوئی باز ہو جائے تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو باز سنایا ہے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کا بھی ذریعہ بنا دے، آپ کی مغفرت کا بھی ذریعہ بنا دے، سمجھے؟ امید ہے کوئی میری گزارشات آپ کو سمجھ آ گئی ہوں۔ رمضان المبارک شروع ہونے میں 8-9 دن باقی رہے، کتنے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو اور پھر دعا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان المبارک کے پہلے روزے سے آخری تک 29 یا 30 یعنی پورے مہینے کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان بھی موجود ہو، ایمان نکلا ہوا نا۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ 15 لاکھ من پاکستانیوں نے کھجور، گندی ناقص ردی کھجور خرید کر 5 لاکھ من اچھی کھجور خرید کر اس کے اندر مکس کر دی، پاکستانیوں نے اس کے اندر مکس کر کے 15 لاکھ من گندی ردی کیڑے والی کھادی ہوئی وہ 5 لاکھ من میں مکس کر کے اب وہ ہمیں ملے گی افطاری کے لیے۔ کوئی بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے بغیر ایمان کے روزہ، ایمان کی حالت میں جس نے روزہ رکھا وَإِحْتِسَابًا، نظر اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تو مجھے اجر دینے والا ہے، جس نے اس طرح پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، اور جس نے پہلی رات سے آخری رات تک پورے مہینے میں قیام کیا تراویح کا، 20 رکعت تراویح ہر رات میں پڑھی ایمان کی حالت میں، احتساباً اللہ کی طرف نظر رکھتے ہوئے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت ہے، سارا دن علی 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 کی تسبیح لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ پڑھو تسبیح، علی کی سیرت کی بھی پڑھا کرو، علی کے نام علی کی سیرت کی تسبیح بھی پڑھا کرو، سمجھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحت ہے، اچھا بلا ہے، کوئی شرعی عذر نہیں، جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کے بعد مرتے دم تک ساری زندگی روتا رہا، روزے رکھتا رہا، ساری زندگی جو ایک روزہ چھوڑا ہے اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو ایک روزہ چھوڑا۔ توجہ فرماؤ، غور اور فکر کرو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایمان کی برسات اور نیکیوں کی بہار کا مہینہ آ رہا، پورے روزے رکھو، مالوں کا حساب کرو، گنتی کرو، زکوٰۃ پوری ادا کرو، اور تمام مدارس دینیہ جہاں بہترین کام ہو رہا وہاں خود جا جا کر فصلوں کی زکوٰۃ، عشر جس کو کہتے ہیں، مال کی زکوٰۃ خود مدرسوں میں جا کر پہنچایا کر، طالب علموں کی ضروریات کو پوچھا کرو، کتابیں لے کر دو، بستہ لے کر دو، کپڑے لے کر دو، جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ سے کام کر کے جاؤ، تاکہ ہم قبر میں جائیں تو نیکیوں کی لین لگی ہوئی ہمیں ملے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان تمام گزارشات پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ایسا نہ ہو کہ ہم صرف خطیب ہی بنے پھریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم تمام دوستوں کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جتنا قرآن پڑھا، جتنی نبی پاک کی حدیث پڑھی، اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ میاں نواز صاحب کی مغفرت فرمائے۔ سب حضرات درود شریف پڑھ لو، سورۃ الفاتحہ پڑھ لو، سورۃ اخلاص پڑھ لو، اور ایصال ثواب کی دعا کر لو۔